صاحب کا شعر ہے، اہل دنیا سے کبھی دل نہ لگانا فاضل، یہ ہیں ایک دن تمہیں مٹی میں ملانے والے۔ کتنے بھی دوست رہیں لے جا کے دفنا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی آپ کو نصیحت کے طور پر عرض کیا، اور مدرسے کے تعلق سے بھی عرض کرنا ہے کہ مدرسے کے چلانے والوں نے، مولانا مفتی جلال الدین صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ مدرسہ قائم کیا، اور ان کے اعوان و انصار نے اس پر تعاون کیا۔ لیکن یاد رکھو، چراغ جلانا تو مولانا کا کام تھا، مگر چراغ میں تیل ڈالنا آپ کا کام ہے۔ بغیر تیل ڈالے کے چراغ جلتا نہیں جلتا۔ تو تیل کتنا ڈال رہے ہیں معلوم نہیں۔ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں بھی دینا۔ سمجھ میں آیا؟ سب میں کھا جاؤں گا، میں کھا جاؤں گا، میں کھا جاؤں گا بولے تو آخرت میں ننگے اٹھیں گے۔ پھر قیامت میں اعمال نامے میں کچھ بھی پیسے نہیں رہے تو جنت مفت میں ملے گی۔ خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا۔ آپ جو بھی دیتے ہیں اللہ کے خزانے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، دین کے کاموں میں کچھ خرچ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بینک بیلنس، بینک بیلنس، بینک بیلنس۔ مرے کے بعد اولاد کچھ کرتی سمجھ رہے اپنے واسطے، کچھ بھی نہیں کرتی۔ یہی دیکھو نا، تم اللہ کے فضل سے آپ حضرات کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مگر آپ خود سوچو، آپ آوا جان کے لیے، اماں جان کے لیے کیا کرے؟ کچھ کرے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ لوگ محتاج رہتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا، خواب میں بیٹے کی آیا، تو بیٹے نے ان کو دیکھا، دیکھ کے کہا، امیر امیر، اے ہمارے حکم دینے والے، اے ہمارے آقا۔ کہا بیٹے اب امیر مت کہو، اسیر کہو، قیدی کہو۔ کہا ابا تمہارے لیے میں کیا کروں؟ کہا تو کیا کرے گا؟ میں اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو تو میرے لیے کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، جب کھانا کھائے ایک بوٹی بلی کو ڈال دے اور کہہ دے کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا، وہ چیز میرے کو مل جائے گی۔ دیکھا، خزانہ جن کے ہاتھوں میں تھا، ایک بوٹی بلی کو کھلانے کی آرزو کر رہے ہیں۔ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تو باخود ببر تو شے خیشتن، کہ نیکی نیایز ز فرزند و زن، بغم خارگی جس سرنگشت من، نخارت کسے در جہاں پشت من۔ اردو ہی نہیں سمجھتے، فارسی کیا سمجھیں گے؟ کچھ سمجھے؟ بہت اچھی بات بولے، ایک گاؤں والا بھی سمجھ سکتا ہے ان کی بات۔ کہتے ہیں کہ اے شیخ، آخرت کا سودا تو خود کر لے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے امید مت رکھ کہ تیرے واسطے کچھ کر سکیں گے۔ یہاں تک تو سب سمجھ گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھ، میری پیٹھ جب کھجاتی ہے تو میری انگلیاں جیسا صحیح مقام پر کھجا سکتی ہیں، دوسرا نہیں کھجا سکتا۔ آپ کی کبھی پیٹھ کھجائے تو بیوی کو بولو، بیگم ذرا میری پیٹھ کھجا رہی ہے، کھجاؤ۔ چو طرف کھجائیں گی، جہاں کھجلی ہے وہیں ہاتھ نہیں لگائی جی۔ سہلاتے سہلاتے اگر اس مقام پہ آئی، آپ بولے ہاں وہیں، اتنی دیر میں ہاتھ ہٹ جاتا، زور سے جو
کھجاتے ہیں تو بغیر کھجلی کے مقام پر جلن شروع ہو جاتی. تو سادی صاحب کیا اچھی بات بولے کہ اپنی آخرت کا سودا تو خود کر لے, بیوی بچوں سے امید مت رکھ. دیکھ میری پیٹھ جب کھجاتی ہے تو میری انگلیاں, حالانکہ ان کو نہ دیدہ ہے نہ کچھ ہے, مگر پیٹھ کھجاتی ہی ہے, یہ کیوں کرے, ٹھیک مقام پہ جا کے کھجا دیتے ہیں جی. تو میری انگلیاں جیسے میری پیٹھ کھجا سکتی ہیں, دوسرا نہیں کھجا سکتا. ایسے ہی آخرت کا سودا تو خود کر سکتا ہے, بال بچوں سے امید مت رکھ. ہم ان بچوں سے جو اب آج حافظ قرآن بنے ہیں, ان کے والدین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کو عالم بھی بنائیے. حافظ تو بن گئے, حافظ بننے کے معنی کیا ہے معلوم؟ ایک زمین آپ خریدے اور زمین خرید کے اس پہ نقشہ ڈالے, یہاں بیت الخلا رہے گا, یہاں سونے کا کمرہ رہیں گا, یہاں دیوان خانہ رہیں گا, یہ رہیں گا, وہ رہیں گا, وہ رہیں گا. گھر بن گیا, گھر بن گیا, سمجھے کیسا بنتا؟ اب کوئی صاحب جہاں دیوان خانہ ہے بولے جا کے کرسی ڈال کے بیٹھے, ارے کیا ہے دیوان خانہ؟ ارے ہولے ابھی بنے ہی نہیں, کائے کا دیوان خانہ؟ فقط نقشہ ڈالا ہے دیوان خانے کا. ایسے ہی میرے دوست حفظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, مگر عالم بننے کے بعد قرآن میں کیا ہے وہ معلوم ہوتا ہے. علم سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اور اللہ کا منشا کیا ہے, اللہ ہمارے کو کیا حکم دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن شریف کی سمجھ بڑی نعمت ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت علم کا حاصل کرنا فرض واجب ہے. تو ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا لازم ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں. دیکھیے میں انگریزی پڑھنے کا مخالف نہیں ہوں, نہ انگریزی سے میرے کو دشمنی ہے, مگر قیامت میں کام آنے والا ایک علم ہے اور وہ ہے دین کا علم. یہ دنیا کا علم خبر تک, بلکہ پینشن ملی تک. کیا ہے جناب آپ؟ جی میں ایم اے ہوں. آپ کیا ہیں؟ انجینئر. آپ کیا ہیں؟ ڈاکٹر. آپ کیا ہیں؟ ایم ڈی. آپ کیا ہیں؟ خبر میں پوچھیں گے فرشتے, تم ایم ڈی ہیں؟ جی ہاں. اچھا ادھر آؤ. جنت کے اونچے درجے پہ بیٹھو. ایم ڈی ہے. میاں علم دو ہیں, علم حیات, علم نجات. زندگی کا علم اور نجات کا علم. زندگی کا علم تو یہ آپ کے کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے. علم نجات وہ ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا میں بھی آباد رہتے ہیں, آخرت میں بھی آباد رہتے ہیں, اور وہ علم ہے علم دین. انگریزی پڑھو, خوب پڑھو, مگر انگریزی کو اپنے اوپر مت ڈالو. جی میں بھی انگریزی پڑھا ہوا ہوں. عثمان یونیورسٹی کی آخری ڈگری میرے پاس ہے, سمجھے آپ, اور سب میں اول آیا, فرسٹ ان فرسٹ. پھر
عربی امتحانات بھی ساتھ ساتھ ہمارے والد صاحب دلاتے رہے، تو اللہ کے فضل سے دونوں پروں پر اڑ سکتا ہوں، اڑ رہا ہوں بحمداللہ۔ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہم نے لکھا پالیٹکس آف اسلام پر، مگر کوئی میرے کو دیکھ کے سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ان کو کچھ انگریزی کی دم بھی آتی ہے نا، کیونکہ میرے جسم پر کچھ اثر ہی نہیں، پینٹ رہتا، بشرٹ رہتا، اور میں کھڑے رہ کے بولتا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ اوف، پہنچے ہوئے بزرگ ہے یہ تو جی، مگر ہم لوگوں کے پاس انگریز چلے گئے مگر انگریزی سے پیار باقی ہے۔ بچہ بولا خالہ، کیا خالہ خالہ لگا ہے رے؟ آنٹی بول جی، چچا، ارے انکل بول رہے، چچا چچا کیا لگا ہے؟ تمہارے بابا انگریز تھے، دادا انگریز جی، کیا ہے؟ اپنی قوم، اپنی زبان کو زندہ رکھنا ہے تو اپنی زبان کو زندہ رکھنا، تو ہم بھی زندہ رہتے ہیں، ورنہ آپ کی کوئی شناخت باقی نہیں رہتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ چند گزارشات تھی، اگرچہ بہت تھکا ہوا ہوں میں، اس لیے کہ رات کے 12 بھی بج رہے ہیں، اب زیادہ آپ کو تھکانا بھی مناسب نہیں ہے، مگر یہاں کچھ سی ڈیز آئے ہیں، یہ ہے فتنہ قادیانیت کے خلاف۔ یہ قادیانی فتنہ انگریزوں کی سرپرستی میں بہت پھیل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر یہ کمبختے لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے سرکار آخری نبی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ہمارے حیدرآباد میں دارالسلام میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس کے سی ڈیز ہیں، یہ رات بھر جلسہ چلا، تقریباً 1 لاکھ کے قریب مجمع تھا، اور اس میں جو حضرات نے تقریریں کی ہیں وہ اس کی کیسٹ یہاں پر، سی ڈیز یہاں پر ہیں، اور ہمارے بھی کچھ خطابات کی ہے سی ڈیز یہاں۔ اور اب آپ کو تو معلوم ہے کہ اب رمضان آ رہے ہیں، شب قدر بھی آنے والی ہے۔ شب قدر کے بارے میں ہمارے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی شب قدر، اور وہ 80-82 سال پہلے لکھے تھے، اور اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، یہ یہاں پر موجود ہے، لیجئے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ شب قدر کیا چیز ہے، اور طہارت، نماز، روزہ، عیدین، جنازہ، اس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم علم ہے۔ اور یہ وہ کتاب دوسری سعادت دارین اس کا نام ہے، والد صاحب نے یہ بھی اسی زمانے میں لکھی تھی، اور اس کے اندر اخلاق، سوروں کی تفسیر اور بہت سی چیزیں اس میں ملیں گی آپ کو، یہ بھی یہاں موجود ہیں، خریدیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، کتابوں کو خریدنے کے بعد پڑھنا، پڑھ کر بدبیوی کو، بچوں کو سنانا، کیونکہ بچوں کو تو اردو آتی نہیں، سب انگلش۔ اب خبر میں جائیں گے
فرشتے آئیں گے، فرشتے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو پلیز. سرکار کو بتا کے بولیں گے من ھذا الرجل، یہ صاحب کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. فرشتے بولیں گے اب نو، ناؤ نو، اب جانو کیا جانتے ہو. دھنا دھن کی دھنا دھن. جب جوتے پڑیں گے، جب ہائے ہائے کریں گے، تو میرے عزیز دوستو ہمارے کو چاہیے کہ انگریزی بچوں کو پڑھائیے مگر ذرا اردو بھی سکھائیے، کیونکہ اردو نہ پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو جاتے ہیں لوگ، اور اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ کوئی کتاب ہم انگریزی میں ایسی نہیں ملتی جو اللہ رسول کے بارے میں ہم کو بتائے، اور ملتی بھی ہے تو ہم خریدتے کب ہیں. تو یہاں پر وہ کتابیں موجود ہیں، آپ لیجئے. مختصر یہی ہے کہ اس مدرسے کا پورا تعاون کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو اولاد ہے تو ماشاءاللہ. اگر کسی کو بیٹا نہیں ہوتا ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں، تو عورت منت مانے یا اللہ آپ میرے کو بیٹا دیجئے، میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی. پھر بیٹا ہوا تو بنانا بھی بولی تھی، ہو گیا نا، انہیں بچہ تو ہو گیا. مگر اللہ میاں کو بھی کیا نہیں آتا؟ تمہارے کو چال چلنا آتا تو اللہ میاں کو چال چلنا نہیں آتا. تو غلط دیکھے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہماری بہنیں بچہ نہیں ہوا تو ادھر جاتے، وہ عامل کے پاس، وہ عامل کے پاس، وہ عامل کے پاس. کہیں بھی نہیں جانا. 3 مہینے ہو جانے کے بعد حمل کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنا اے اللہ میں اس بچے کا نام محمد رکھا ہوں. کیا کہیں گے؟ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے. اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے نہیں، بیوی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے بولنا، نہ تو تم کو کہاں سے ہوتا بچہ. جی میں پیٹ پہ ہاتھ رکھنا بول کے پیٹ بتایا کہ آپ جا کے اپنے حلوی لکھتے ہیں اپنی سیرت میں کہ اگر بچی بھی ہے تو میرے نام کی برکت سے بچہ ہو جائے گا. مگر یقین سے بولنا، ہوتا کہ نہیں کی، ہوتا کہ نہیں کی، ہوتا کہ نہیں کی. اور میں کتنوں کو بتایا ہوں یہ، اور اللہ کے فضل سے نتیجہ 90% صحیح ہوا. اب وہ 10% میں کیا گڑبڑ کر لیے کہ بولنے والے جی کیا بولیں گے؟ اے اللہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، تو انشاءاللہ بچہ ہوگا. اور بچہ ہو یا بچی ہو، تربیت اچھی کرنا ہے نا. ہمارا کیا حال ہے؟ ادھر ادھر انڈل مڈل کھاتے ہوئے پھرتا، گپ چپ پڑوسن کے برغی انڈا دی تو اٹھا کے لاتا چھپا کے، اماں انڈا. اماں بولتے ہیں اچھا کرا رے لایا سو. میں سوچ رہی تھی تیرے بابا کو ٹفن میں کیا دینا. اچھا کرا لایا. شاباش شاباش شاباش. اب اس کے بعد اماں جان بولتے میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی تو بڑا کمائی پوت نکلیں گا. یہ پٹا کمائی پوت ہے، نمبر 1 کا چھوٹا ہے. آج اماں جان کی شاباشی بھی، کل موبائل چراتا، مرغی چراتا، لوگوں کے سامان چراتا، جیل میں جا کے بیٹھ جاتا اماں کو دعا دیتے ہوئے. یا اللہ اماں کو کیا بولتا کہ کیا ہے کہ
اس وجہ سے میں پہلے ہی چوری کیا تھا، جب ہی روک دیتی تو اچھا تھا، نہیں روکی، اب جیل میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو ہمارے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہونا، بچوں کی تربیت سے بچے اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہاں زنانی اسکول بھی اگر ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہے، اس لیے کہ بچہ اگر اچھا ہو تو اکیلا ہوتا ہے، بچی اگر دیندار بن گئی تو اس کی گود کے پلنے والی پوری نسل اللہ والی ہوتی ہے۔ اس واسطے بچیوں کی تعلیم بہت اہم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور